बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम में हज़रत खालिद बिन वलीद की दास्तान हम जारी रखे हुए हैं। आज इसकी 165 नंबर किस्त हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। हम 164 नंबर पे जहाँ थे वहीं से शुरू करते हैं कि एक को खालिद ने और दूसरे को काका रज़ी अल्लाह ताला ने मार डाला। दरवाज़ा खोला, हज़रत खालिद बिन वलीद ने हुक्म दिया और ज़्यादा आदमी बाहर तैयार हो, रूमी आ रहे हैं। दरवाजे के अंदर की तरफ बड़े वजनी ताले लगे हुए थे और बड़ी जंजीरें बांधकर दरवाजे को मुस्तहकम किया हुआ था। बड़ी मुश्किल से ताले तोड़े गए और जंजीरें भी उतार ली गईं। हज़रत खालिद बिन वलीद दरवाज़ा खोलकर बाहर निकले तो इनके बाकी 50 जांबाज बाहर खड़े थे। हज़रत खालिद बिन वलीद ने इन्हें अंदर बुलाया और कहा कि वो दरवाजे के बाहर फैलकर मुकाबले के लिए तैयार हैं। रूमी फौज आ रही है। इसके साथ ही इस दरवाजे के सामने जो दस्ते थे, इन्हें हज़रत खालिद बिन वलीद तैयारी का हुक्म दे आए थे और ये हुक्म भी कि दरवाज़ा खुलते ही तूफान की तरह दरवाजे में दाखिल हो जाए। दरवाज़ा खुलते ही दस्ते तूफान की तरह दरवाजे में दाखिल होने लगे। चांद अब और ऊपर आ गया था। अपने पराई की पहचान में सहूलत पैदा हो गई थी। इधर से रूमी फौज का एक दस्ता बाबुल शरक की तरफ आ रहा था। ये मुसलमानों की तूफानी लपेट में आ गया। जरा सी देर में ये दस्ता लाशों में तब्दील हो गया। दमिश्क की तमाम तर रूमी फौज फसील की तरफ दौड़ी और जिन दस्तों को जिन दरवाजों की जिम्मेदारी दी गई थी वो तकसीम होकर इन दरवाजों के सामने चले गए। सारे शहर में भगदड़ मच गई। शहरी पहले ही डरे हुए थे, वो भाग नहीं सकते थे, दरवाजे बंद थे। वो अपनी कीमती चीजें इधर उधर छुपा रहे थे। औरतों का ये आलम था कि चीखती चलाती थी, हमारे आदमी बेगैरत है। औरतों की चीखनुमा आवाजें सुनाई देने लगी, हमारे आदमी हमें मुसलमानों से नहीं बचा सकते, हमारे आदमी बुज़दिल हैं, अपनी जानें बचाते फिर रहे हैं। औरतों की इस तानाज़नी ने दमिश्क के जवानों को गमरा दिया और वो तलवारें और बर्छियां लेकर निकल आए। इस तरह रूमी फौज को सहारा मिल गया, लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद के दस्ते रूमियों पर हावी हो चुके थे। मुसलमान मुआसरे से तंग आए हुए थे। वो दमिश्क को फतह करने के लिए कहर और गजब से लड़ रहे थे। तकरीबन तमाम मौरखों ने लिखा है इस मौका पे कि हज़रत खालिद बिन वलीद ने ऐसा दानिस्ता तौर पर किया था या इनके पास इतना वक़्त नहीं था कि उन्होंने दूसरे दरवाज़ों पर जो सलार मुतय्यन किए थे इन्हें न बताया कि आज रात वो क्या करने वाले हैं। हज़रत खालिद बिन वलीद ने अबू अबैदा रज़ी अल्लाह ताला तक को इत्तला न दी थी कि वो बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहे हैं। किसी भी तारीख में इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि हज़रत खालिद बिन वलीद ने ऐसी गलती क्यों की थी। अबू अबैदा रज़ी अल्लाह ताला वहां से बहुत दूर थे। उन्होंने शहर में शोर सुना तो कहने लगे कि रूमियों ने किसी दरवाजे से बाहर जाकर इस दरवाजे वाले मुसलमान दस्तों पर हमला किया है। रूमी ऐसे हमला पहले भी कर चुके थे। दूसरे दरवाजों वाले मुसलमान सलार भी गलत फहमी में रहे। हज़रत खालिद बिन वलीद शहर के अंदर इतने उलझ गए थे कि दूसरे सलारों को अंदर ना बुला सके। उन्होंने शायद ये भी सोचा होगा कि दूसरे सलार दरवाजों के बाहर अपने दस्तों को तैयार रखें ताकि रूमी फौज किसी दरवाजे से भाग ना सके। ये भी ज़हन में रखें कि मुसलमान दस्ते शहर की फसील और दरवाजों से करीब नहीं थे। वो फसील से कम एक मील दूर थे। करीब होकर वो तीरों की जद में आते थे। इतनी दूर से वो शहर के अंदर का शोर अच्छी तरह सुन नहीं सकते थे। तोमा को जब इतला मिली कि मुसलमान शहर में दाखिल हो गए तो इसने अपने मशीरों को बुलाया, कौन कौन से दरवाजों से मुसलमान अंदर आए हैं। तोमा ने पूछा, सिर्फ एक दरवाजे से। इसे किसी ने जवाब दिया, मशरकी, मतलब कि शर्की दरवाजे से बाकी सब दरवाजे बंद हैं। क्या किसी ने फसील पर जाकर देखा है? तोमा ने पूछा, क्या मुसलमानों की बाकी फौज भी करीब आ गई है? देखा है? इसे जवाब मिला, इनके बाकी दस्ते जहां पहले थे वही हैं। बाबे जाबिया को देखा है। तोमा ने पूछा, क्या अबू अबैदा के दस्ते भी आगे नहीं आए? नहीं, इसे बताया गया वो दस्ते भी आगे नहीं आए। ये सिर्फ इनके सिपह सलार खालिद इब्न वलीद के दस्ते हैं। तोमा के मशीर और सलार आगे हम शहर को नहीं बचा सकेंगे। तोमा ने इनसे कहा, मुझे अभी तक किसी ने नहीं बताया कि मुसलमानों ने दरवाजा किस तरह खोल लिया। इन्हें अंदर से कोई मदद नहीं मिल सकती थी।
کیا فائدہ یہ سوچنے کا کہ مسلمان شہر میں کس طرح داخل ہو گئے۔ ایک مشیر نے کہا وہ اندر آ گئے، اب یہ سوچنے کہ کیا کیا جائے، اسی منصوبے پر عمل کیا جائے جو ہم نے پہلے سوچا تھا۔ ایک اور مشیر نے کہا ابو عبیدہ کو صلح کا پیغام بھیجیں۔ اس مسئلے پر کچھ تبادلہ خیالات ہوتا رہا، آخر طے پایا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کی طرف ایک ایلچی بھیجا جائے، اور میں نے جو دستے محفوظ رکھے ہوئے ہیں انہیں ادھر بھیج دیا جائے جدھر مسلمان اندر آ گئے۔ توما نے حکم دیا انہیں میرا پیغام دیا جائے کہ دمشق شہر کی نہیں بلکہ سلطنت روم کی آبرو اور آن ان کے ہاتھ میں ہے، وہ جانے قربان کر دیں اور مسلمانوں کی سلار ابن ولید کو زندہ یا مردہ میرے پاس لے کر آئیں۔ ہنری سمتھ، ابو سعید اور واقدی اور تبری نے لکھا ہے کہ توما ذہنی طور پر زیادہ ڈال چکا تھا، تو وہ اپنے محفوظہ کے دستوں کو اس لیے شہر کی لڑائی میں جھونک رہا تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے فریب کرانا منصوبے کی کامیابی تک روکا جا سکے۔ اس کے یہودی اور عیسائی مشیر معمولی دماغوں کے آدمی نہیں تھے۔ رات گزرتی جا رہی تھی اور شہر کے اندر کی لڑائی بڑھتی جا رہی تھی، اب گلیوں میں لڑائی ہو رہی تھی۔ اللہ حضرت خالد بن ولید کے دستوں کا باری تھا۔ رومیوں کے محفوظہ کے دستوں نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مشکلات تو پیدا کر دی تھی، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ ہمت ہارنے والے نہیں تھے، ان کے آگے بڑھنے کی رفتار کم ہو گئی تھی۔ ادھر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ چکے تو انہیں بتایا گیا کہ رومی سپہ سالار کے 2 ایلچی آئے ہوئے ہیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں بلا لیا، کیا تمہارے سالار کے ابھی ہوش ٹھکانے نہیں ہے؟ ابو عبیدہ نے ایلچیوں سے کہا کہو تم کیوں آئے ہو؟ سپہ سالار توما کا پیغام لائے ہیں۔ ایک ایلچی نے کہا جب تک ہتھیار نہیں ڈالو گے میں صلح کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ ابو عبیدہ نے کہا اے عرب کے رحم دل سالار۔ دوسرے ایلچی نے کہا ہم لڑائی اور خون ریزی ختم کرنے آئے ہیں۔ سپہ سالار توما نے ہمیں پیغام دیا کہ وہ ہتھیار ڈالنے پر رضامند ہے، ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں شہر سے نکل جانے دیا جائے، شہر میں لوٹ مار نہ ہو، کسی کو قتل نہ کیا جائے، ہر شہری اور فوجی اپنے ساتھ اپنا جو مال اموال لے جا سکتا ہے لے جانے کی اجازت دی جائے، ہم ناحق خون بہانے نہیں آئے ہیں۔ رومیوں، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا خدا کی قسم میں اپنے ان ساتھیوں کا خون تمہیں معاف نہیں کر سکتا جو تم نے بہایا ہے۔ شہنشاہ ہرکل کے دماد سپہ سالار توما نے کہا ہے کہ ہم تاوان ادا کریں گے۔ ایک ایلچی نے کہا آپ اسے شاید جزیہ کہتے ہیں یا جو کچھ بھی کہتے ہیں، ہمارا شہنشاہ اللہ ہے۔ ابو عبیدہ نے کہا تم نے ہرکل کو اس طرح شہنشاہ کہا ہے جیسے وہ ہمارا بھی شہنشاہ ہو اور وہ ہمیں خیرات دے رہا ہو، ہرکل ہتھیار ڈالے گا تو بھی ہم اسے شہنشاہ ہی کہیں گے۔ ایلچی نے کہا ہم اس کے نوکر ہیں اور اس کا حکم بجا لاتے ہیں، کیا آپ ہم پر اور دمشق کی عورتوں اور بچوں پر رحم نہیں کریں گے اے سالار مدینہ؟ دوسرے ایلچی نے کہا دمشق کے شہری کو لڑائی نہیں چاہتے تھے، وہ تو بہت پہلے سے سپہ سالار توما کو کہہ رہے تھے کہ مدینہ والوں کے ساتھ صلح کر لو، اگر اسلام کے متعلق ہم نے جو سنا ہے وہ درست ہے تو آپ کو زیادہ نہیں سوچنا چاہیے۔ خدائی قسم، ابو عبیدہ نے کہا تم میرے سپہ سالار خالد بن ولید کے پاس جاتے تو وہ بھی وہی کہتا جو میں کہوں گا، ہمارے آگے جو جھک جاتا ہے اور ہم سے جو صلح کی بھیک مانگتا ہے اسے ہم بخش دیتے ہیں، کہ اسلام کا حکم ہی یہی ہے، اگر کوئی آخر دم تک لڑے اور ہم بزور شمشیر اس سے ہتھیار ڈلوائیں تو پھر ہم اس پر رحم کے قابل نہیں سمجھتے۔ اس وقت خالد رضی اللہ تعالیٰ شہر کے مشرقی حصہ میں لڑ رہے تھے اور وہ رومی فوجیوں کا اور ان شہری جوانوں کا جو اپنی فوج کے دوش بشدوش لڑ رہے تھے صفایا کرتے جا رہے تھے۔ رومیوں کی فوج دوسرے دروازوں کے آگے بھی چلی گئی تھی، اسی طرح یہ فوج تقسیم ہو کر کمزور ہو گئی تھی۔ اس سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بہت فائدہ اٹھایا۔ ادھر باب جابیہ کھل گیا اور ابو عبیدہ اپنے دستوں کے ساتھ توما کی ایلچیوں کی رہنمائی میں شہر میں داخل ہوئے۔ توما نے 3 اور دروازے کھول کر اعلان کرا دیا کہ صلح ہو گئی اور رومی دمشق سے جا رہے ہیں، معاہدہ ہو گیا ہے کہ لوٹ مار نہیں ہوگی، مسلمان کسی شہری کو قتل نہیں کریں گے اور کسی عورت کو مسلمان اپنے قبضے میں نہیں لیں گے۔ غروب آفتاب میں کچھ وقت ابھی باقی تھا۔ جب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر میں داخل ہوئے تھے تو خود توما نے آگے بڑھ کر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کا استقبال کیا، تو توما کے ساتھ اس کا ایک سالار ہربیس بھی تھا، دمشق کا بڑا پادری بھی تھا۔
اے رومیوں، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے توما اور حبیس سے کہا، تم خوش قسمت ہو کہ تم نے خود ہی شہر حوالے کر دیا ہے۔ اس سے تم نے اپنے آپ کو، اپنی فوج اور اپنے شہریوں کو بہت بڑی ذلت سے بچا لیا، اور تم نے اپنے مال اور اموال کو بھی بچا لیا۔ اور یہ شور کیسا ہے؟ کیا کہیں لڑائی ہو رہی ہے؟ لوگ صلح کی خوشی میں شور و غل مچا رہے ہیں۔ توما نے جھوٹ بولا، وہ دیکھیں میری فوج دیوار کے ساتھ کھڑی ہے، سب کے ہتھیار زمین پر ہیں، پڑے ہوئے ہیں۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید شہر کے اس حصے پر غالب آ چکے تھے جس میں رومی فوج کے 2-3 دستوں نے ان کا مقابلہ کیا تھا۔ اب حضرت خالد بن ولید بچ بچ کر آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ حیران تھے کہ شہر کے باقی فوج کے مقابلے کے لیے کیوں نہیں آ رہی۔ اسے حضرت خالد بن ولید پھندہ سمجھ رہے تھے۔ اسی خطرے کی پیش نظر وہ محتاط ہو کر آگے بڑھ رہے تھے۔ بہر سے ان کا رابطہ ٹوٹ گیا تھا۔ انہیں ایسی توقع نہیں تھی کہ دروازہ کھل جائیں گے، ان کی باقی فوج بھی اندر آ جائے گی۔ خالد بن ولید اپنے آپ کو بڑی خطرناک صورتحال میں پھنسا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ دمشق کے وسطی حصے میں شہر کا بڑا گرجا گھر تھا جو کلیسائے مریم کہلاتا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں لے جایا جا رہا تھا۔ وہ گرجے کے قریب پہنچے ہی تھے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محافظوں کے ساتھ ادھر آ نکلے۔ انہوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کو ایسے پرامن انداز سے توما وغیرہ کے ساتھ دیکھا تو ان کی تلواریں نیاموں میں تھیں۔ تو حضرت خالد بن ولید پریشان ہو گئے۔ ابو عبیدہ نے حضرت خالد بن ولید اور ان کے محافظوں کو دیکھا۔ خالد بن ولید کے ہاتھ میں تلوار اور ڈھال تھی، تلوار خون سے لال تھی، دستے تک خون گیا ہوا تھا۔ حضرت خالد بن ولید پسینے میں نہائے ہوئے تھے اور ان کے کپڑوں پر خون کے بے شمار چھینٹے اور دھبے تھے، ان کا سانس پھولا ہوا تھا۔ خالد بن ولید کے محافظوں کی بھی حالت ویسی ہی تھی۔ اسی میں کوئی شک نہیں تھا کہ حضرت خالد بن ولید لڑتے ہوئے یہاں تک پہنچے تھے۔ محافظوں کے پاس برشیاں تھیں جن کی انیاں جیسے خون میں سے نکالی گئی ہوں۔ حضرت خالد بن ولید اور ابو عبیدہ ایک دوسرے کو حیرت زدگی کے عالم میں دیکھتے رہے۔ تو دوستو یہیں پہ رکتے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔